بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 4 نومبر 1905، لیکچر لدھیانہ۔ فرمایا میں بار بار اس امر پر اس لیے زور دیتا ہوں کہ یہ دلیل بڑی زبردست ہے جس سے مسیح کی وفات ثابت ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کوئی معمولی اور چھوٹا امر نہ تھا جس کا صدمہ صحابہ کو نہ ہوا ہو۔ ایک گاؤں کا نمبردار یا محلے دار یا گھر کا کوئی عمدہ آدمی مر جاوے تو گھر والوں یا محلے والوں یا دیہات والوں کو صدمہ ہوتا ہے۔ پھر وہ نبی جو کل دنیا کے لیے آیا تھا اور رحمت للعالمین ہو کر آیا تھا، جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، الانبیاء 108۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، الاعراف آیت 159۔ پھر وہ نبی جس نے صدق اور وفا کا نمونہ دکھایا اور وہ کمالات دکھائے کہ جن کے نظیر نظر نہیں آتی، وہ فوت ہو جائے، اس کے ان جان نثار متبعین پر اثر نہ پڑے جنہوں نے اس کی خاطر جانیں دے دینے سے دریغ نہ کیا، جنہوں نے وطن کو چھوڑا، خیش و اقارب چھوڑے اور اس کے لیے ہر قسم کی تکلیفوں اور مشکلات کو اپنے لیے راحت جان سمجھا۔ ایک ذرا سے فکر اور توجہ سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس قدر بھی دکھ اور تکلیف انہیں اس خیال کے تصور سے ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ اور قیاس ہم نہیں کر سکتے۔ ان کی تسلی اور تسکین کا موجب یہی آیت تھی کہ جو حضرت ابو بکر نے پڑھی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے کہ انہوں نے ایسے نازک وقت میں صحابہ کو سنبھالا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض نادان اپنی جلد بازی اور شتاب کاری کی وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آیت تو بے شک حضرت ابو بکر نے پڑھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے باہر رہ جاتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ ایسے نادانوں کو میں کیا کہوں، وہ باوجود مولوی کہلانے کے ایسی بیہودہ باتیں پیش کر دیتے ہیں۔ وہ نہیں بتاتے کہ اس آیت میں کون سا لفظ ہے جو حضرت عیسیٰ کو الگ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تو کوئی امر قابل بحث اس میں چھوڑا ہی نہیں، قد خلط کے معنی خود ہی کر دیے، افہم ماتا و قتلا، آل عمران آیت 145۔ اگر کوئی تیسری شیخ بھی اس کے سوا ہوتی تو کیوں نہ کہہ دیتا اور رفع بجسد انصری الی السماء، کیا خدا تعالیٰ اس کو بھول گیا تھا؟ تجھے یاد دلاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر صرف یہی آیت ہوتی تب بھی کافی تھی، مگر میں کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو انہیں ایسی محبوب اور پیاری تھی کہ اب تک آپ کی وفات کا ذکر کر کے یہ لوگ بھی روتے ہیں۔ پھر صحابہ کے لیے تو اور بھی درد اور رقت اس وقت پیدا ہو گئی تھی۔ میرے نزدیک مومن وہی ہوتا ہے جو آپ کی اتباع کرتا ہے اور وہی کسی مقام پر پہنچتا ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آل عمران آیت 32۔ یعنی کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبوب کے فعل کے ساتھ خاص معانست ہو، اور مرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے مر کر دکھا دیا، پھر کون ہے جو زندہ رہے یا زندہ رہنے کی آرزو کرے یا کسی اور کے لیے تجویز کرے کہ وہ زندہ رہے؟ محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ کی اتباع میں ایسا گم ہو کہ اپنے جذبات نفس کو تھام لے اور یہ سوچ لے کہ میں کسی کی امت ہوں۔ ایسی صورت میں جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اب تک زندہ ہیں، وہ کیوں کر آپ کی محبت اور اتباع کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کی نسبت وہ گوارا کرتا ہے کہ مسیح کو افضل قرار دیا جائے اور آپ کو مردہ کہا جاوے، مگر اس کے لیے وہ پسند کرتا ہے کہ زندہ یقین کیا جاوے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے تو ایک فرد بھی کافر نہ رہتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی نے کیا نتیجہ دکھایا؟ بجوز اس کے کہ 40 کروڑ عیسائی ہیں۔ غور کر کے دیکھو کہ کیا تم نے زندگی کے اعتقاد کو آزما نہیں لیا اور نتیجہ خطرناک نہیں ہوا؟ مسلمانوں کی کسی ایک قوم کا نام لو جس میں سے کوئی عیسائی نہ ہوا ہو، مگر میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر طبقے کے مسلمان عیسائی ہو چکے ہیں، اور 1 لاکھ سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ عیسائیوں کے ہاتھ میں مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے واسطے ایک ہی ہتھیار ہے، اور وہ یہی زندگی کا مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خصوصیت کسی دوسرے میں ثابت کرو، اگر وہ خدا نہیں تو پھر کیوں اسے یہ خصوصیت دی گئی؟ وحی و قیوم ہے،
نعوذ باللہ من ذالک کے اس حیات کے مسئلے نے ان کو دلیر کر دیا اور انہیں مسلمانوں پر وہ حملہ کیا جس کا نتیجہ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ اب اس کے مقابل پر اگر تم پادریوں پر یہ ثابت کر دو کہ مسیح مر گیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں نے بڑے بڑے پادریوں سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جاوے کہ مسیح مر گیا ہے تو ہمارا مذہب زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایک اور غور طلب بات یہ ہے کہ مسیح کی زندگی کے اعتقاد کا آپ لوگوں نے تجربہ کیا، اب ذرا اس کے موت کا بھی تجربہ کرو اور دیکھو کہ عیسائی مذہب پر اس اعتقاد سے کیا زد پڑتی ہے۔ جہاں کوئی میرا مرید عیسائیوں سے اس مضمون پر گفتگو کرنے کو کھڑا ہوتا ہے وہ فوراً انکار کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس راہ سے ان کی ہلاکت قریب ہے۔ موت کے مسئلے سے نہ ان کا کفارہ ثابت ہو سکتا ہے اور نہ ان کی الوہیت اور ابنیت۔ بس اس مسئلے کا تھوڑے دنوں تک تجربہ کرو، پھر خود حقیقت کھل جاوے گی۔ سنو، قرآن شریف اور حدیث میں یہ وعدہ تھا کہ اسلام پھیل جاوے گا اور وہ دوسرے ادیان پر غالب آ جائے گا اور کثر صلیب ہوگی۔ اب غور طلب امر یہ ہے کہ دنیا تو جائے اسباب ہے، ایک شخص بیمار ہو تو اس میں تو شک نہیں کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ادویات میں خواص بھی اسی نے رکھ دیے ہیں۔ جب کوئی دوا دی جاتی ہے تو وہ فائدہ کرتی ہے، پیاس لگتی ہے تو اس کے بجھانے والا تو خدا ہے، مگر اس کے لیے پانی بھی اسی نے مقرر کیا ہے۔ اسی طرح پر بھوک لگتی ہے تو اس کو دور کرنے والا تو وہی ہے، مگر غذا بھی اسی نے مقرر کی ہے۔ اسی طرح پر غلبہ اسلام اور کسر صلیب تو ہوگا جو اس نے مقرر کیا ہے، لیکن اس کے لیے اس نے اسباب مقرر کیے ہیں اور ایک قانون مقرر کیا ہے۔ چنانچہ بالاتفاق یہ ہم قرآن مجید اور حدیث کی بنا پر تسلیم کر لیا گیا ہے کہ آخری زمانے میں جب عیسائیت کا غلبہ ہوگا اس وقت مسیح موعود کے ہاتھ پر اسلام کا غلبہ ہوگا اور وہ کل ادیان اور ملتوں پر اسلام کو غالب کر کے دکھا دے گا اور دجال کو قتل کرے گا اور صلیب کو توڑ دے گا، اور وہ زمانہ آخری زمانہ ہوگا۔ نواب صدیق حسن خان اور دوسرے بزرگوں نے جنہوں نے آخری زمانے کے متعلق کتابیں لکھی ہیں انہوں نے بھی اس امر کو تسلیم کیا ہے۔ اب اس پیشگوئی کے پورا ہونے کے لیے بھی تو کوئی سبب اور ذریعہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ وہ اسباب سے کام لیتا ہے، دواؤں سے شفا دیتا ہے اور اغذیہ اور پانی سے بھوک پیاس کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح پر اب جب کہ عیسائی مذہب کا غلبہ ہو گیا ہے اور ہر طبقے کے مسلمان اس گروہ میں داخل ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ اسلام کو اپنے وعدے کے مطابق غالب کرے۔ اس کے لیے بہرحال کوئی ذریعہ اور سبب ہوگا اور وہ یہی موت مسیح کا حربہ ہے۔ اس حربے سے صلیبی مذہب پر موت وارد ہوگی، اس حربے سے صلیبی مذہب پر موت وارد ہوگی اور ان کی کمریں ٹوٹ جائیں گی۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اب عیسائی غلطیوں کے دور کرنے کے لیے سے بڑھ کر کیا سبب ہو سکتا ہے کہ مسیح کی وفات ثابت کی جاوے۔ اپنے گھروں میں اس امر پر غور کریں اور تنہائی میں بستروں پر لیٹ کر سوچیں۔ مخالفت کی حالت میں تو جوش آتا ہے، شہید الفطرت آدمی پھر سوچ لیتا ہے۔ دہلی میں جب میں نے تقریر کی تھی تو شہید الفطرت انسانوں نے تسلیم کر لیا اور وہیں بول اٹھے کہ بے شک حضرت عیسیٰ کا پرستش کا ستون ان کی زندگی ہے۔ جب تک یہ نہ ٹوٹے اسلام کے لیے دروازہ نہیں کھلتا، بلکہ عیسائیت کو اس سے مدد ملتی ہے۔ جو ان کی زندگی سے پیار کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ 2 گواہوں کے ذریعے سے پھانسی مل جاتی ہے، مگر یہاں اس قدر شواہد موجود ہیں اور وہ بدستور انکار کرتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافعہ کا الیہ، آل عمران آیت 56۔ اور پھر حضرت مسیح کا اپنا اقرار اسی قرآن مجید میں موجود ہے، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، المائدہ آیت 118۔ اور توفی کے معنی موت بھی قرآن مجید سے ثابت ہے، کیونکہ یہی لفظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آیا ہے، جیسے کہ فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ، سورہ یونس آیت 47۔ اور آن سلم نے فلما توفیتنی کہا ہے جس کے معنی موت ہی ہیں، اور ایسے ہی حضرت یوسف اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہی لفظ آیا ہے۔ پھر ایسی صورت میں اس کے کوئی اور معنی کیوں کر کے ہو سکتے ہیں؟ یہ بڑی زبردست شہادت مسیح کی وفات پر ہے۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں حضرت عیسیٰ کو مردوں میں دیکھا۔ حدیث معراج کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اسے کھول کر دیکھ لو کہ کیا اس میں حضرت عیسیٰ کا ذکر مردوں کے ساتھ آیا ہے یا کسی اور رنگ میں، جیسے آپ نے حضرت ابراہیم اور موسیٰ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو دیکھا، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو دیکھا۔ ان میں کوئی خصوصیت اور امتیاز نہ تھا،
اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور قابض الارواح نے ان کو دوسرے عالم میں پہنچا دیا ہے۔ پھر ان میں ایک شخص زندہ بجسد انصری کیسے چلا گیا؟ یہ شاعتیں تھوڑی نہیں، ایک سچے مسلمان کے لیے کافی ہیں۔ پھر دوسری احادیث میں حضرت عیسیٰ کی عمر 120 یا 125 برس کی قرار دی ہے۔ ان سب امور پر ایک یکجائی نظر کرنے کے بعد یہ امر تقوی کے خلاف تھا کہ جھٹ پر یہ فیصلہ کر دیا جاتا کہ مسیح زندہ آسمان پر چلا گیا ہے، اور پھر اس کی کوئی نظیر بھی نہیں۔ عقل بھی یہی تجویز کرتی تھی، مگر افسوس ان لوگوں نے ذرہ بھی خیال نہ کیا اور خدا ترسی سے کام نہ لے کر فوراً مجھے دجال کہہ دیا۔ خیال کرنے کی بات ہے کہ کیا یہ تھوڑی سی بات تھی؟ افسوس۔ پھر جب کوئی عذر نہیں بن سکتا تو کہتے ہیں درمیانی زمانے میں اجماع ہو چکا۔ میں کہتا ہوں کب؟ اصل اجماع تو صحابہ کا اجماع تھا، اگر اس کے بعد اجماع ہوا ہے تو اب ان مختلف فرقوں کو اکٹھا کر کے دکھاؤ۔ میں سچ کہتا ہوں کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ مسیح کی زندگی پر کبھی اجماع نہیں ہوا، انہوں نے کتابوں کو نہیں پڑھا، ورنہ انہیں معلوم ہو جاتا کہ صوفی موت کے قائل ہیں اور وہ ان کے دوبارہ آمد بروزی رنگ میں مانتے ہیں۔ اور جیسے میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے، ویسے ہی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں کہ آپ ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو قائم کیا ہے، اور آپ ہی کے فیضان اور برکات کا نتیجہ ہے جو یہ نصرتیں ہو رہی ہیں۔ میں کھول کر کہتا ہوں، اور یہی میرا عقیدہ اور مذہب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور نقش قدم پر چلنے کے بغیر انسان کوئی روحانی فیض اور فضل حاصل نہیں کر سکتا۔